لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مجلس عزا ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ شیخ شاہدہ بیگم بنت عبداللہ مرحومہ کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، ظاہر ہے کہ یہ تاریخیں جو دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے ماہ ذی الحجہ کی آگے بڑھ رہی ہیں، ان تاریخوں کی اپنی اہمیت ہے، اور واقف ہیں آپ کہ ان 10 دنوں کو اللہ نے بڑی اہمیت اور بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. جناب موسیٰ کو پروردگار نے انہی 10 دنوں کے اختتام پر وہ عظیم کتاب پروردگار کی شکل میں وہ تحفہ دیا کہ جو بے نظیر ہے. یہی وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا، اور انہی 10 دنوں کے اختتام پر جناب ابراہیم نے اس عظیم الشان حکم پروردگار کو انجام دیا کہ جس کی یاد آج ہم سبھی
اپنی اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جن 10 دنوں میں ہمارے وہ آقا اور مولا کہ جو اس مدینہ طیبہ میں علم کا سرچشمہ تھے، کہ جو وارث پیغمبر تھے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی شہادت بھی انہی تاریخوں میں واقع ہوئی ہے، اور انہی 10 دنوں کے درمیان وہ تاریخ بھی ہے جس دن جناب مسلم بن عقیل جو سرکار سید الشہداء کے نمائندے بن کر شہر کوفہ میں آئے تھے، آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اور انہی 10 دنوں کے درمیان وہ عظیم الشان تاریخ بھی ہے کہ جو سرکار امیر المؤمنین اور جناب سید عالمیان کے عقد کی ہے، کہ جس عقد کی بنا پر آج تک نسل پیغمبر اس کائنات میں باقی ہے، اور اسی نسل کی برکتوں کی بنا پر آج بھی وہ وارث سیدہ اور وارث امیر المؤمنین کے وجود کی برکت ہے کہ یہ زمین ان کے انتظار کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، امام آ جائیں تو پھر یہ قیامت قائم ہو۔ یہ سارے ان 10 دنوں کے درمیان کے مراحل ہیں کہ جو تقریباً آپ اگر کسی اچھے اور کسی مؤمن کیلنڈر کو دیکھیں گے، یہ 10 دنوں کے درمیان کی مناسبتیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن ایک اور مناسبت ہے کہ جو ان 10 دنوں کے درمیان بڑی اہم ہے، لیکن آپ کو کسی کیلنڈر میں نہیں ملے گی، کسی بھی کیلنڈر میں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور میں اسی لیے آج کی مجلس میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ یہ 10 دنوں کے درمیان وہ ایک مناسبت کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جس کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ بقیہ سال کے جتنے دن آپ جانتے ہیں کہ اگر عربی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 355 دن ہوتے ہیں، اگر سورج کے نظام کے مطابق کیلنڈر کو دیکھا جائے تو 365 دن ہوتے ہیں۔ سال کے بقیہ دنوں کے بارے میں یقینی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کے بارے میں آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس لمحے میں اس موقع پر کہاں ہیں، نہیں کہہ سکتے آپ۔ مثلاً ابھی اسی موقع پر آپ کو نہیں پتا ہے کہ حضرت کا وجود بابرکت، وجود ذی جود اس کائنات کے کس گوشے میں ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ حتیٰ اگر ہمیں یہ معلوم بھی ہو کہ آقا سرزمین کربلا پر تشریف لائے کس لمحے میں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ شب جمعہ تشریف لاتے ہیں لیکن کس وقت آتے ہیں نہیں پتا ہے۔ حتیٰ ہمارے وقتوں کے اختلاف کی بنا پر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے آقا اور مولا اس لمحے میں ذریع اقدس کے قریب میں ہیں یا کہیں دور ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، لیکن کہاں پر ہیں ہمیں نہیں پتا ہے۔ صرف سال کا ایک دن ہے جو ان 10 دنوں کے درمیان آ رہا ہے کہ جس دن ہم سبھی کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے مولا اور آقا کہاں پر ہیں۔ پھر سے توجہ دیجیے گا، مولا کے وجود کا یقین ہے، مولا روئے زمین پر ہیں اس کا بھی یقین ہے، مولا موجود ہیں اس کا بھی یقین ہے، بلکہ مولا کے وجود کا یقین مجھے اور آپ کو اپنے وجود سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو مولا کی وجود کی بنا پر زندہ ہیں، تو ہمیں تو آقا کے وجود کا یقین ہے، 100% یقین ہے، لیکن کہاں پر ہیں یہ نہیں پتا ہے۔ ان 10 دنوں کے درمیان ایک موقع ایسا ہے، ایک دوپہر ایسی ہے کہ جس موقع پر ہمیں یقین ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مولا کہاں ہیں، اور اس لیے اس موقع پر ہم سبھی کو حاضر ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے درمیان حج جیسی عظیم عبادت، اگر اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو محسوس نہیں کیا
کہ صرف حج کا ایک خاص موقع ہے کہ جس موقع پر ہمارے امام کے وجود اور امام کے وہاں پر حاضر ہونے کے بارے میں سارے شیعوں کو یقین ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون سا موقع ہے. یہ جو روز عرفہ تمام دنیا کے حاجیان کرام میدان عرفات میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ دوپہر سے لے کے غروب تک کا وہ وقت ہے کہ جس میں سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں بیٹھنا ہوتا ہے. روز عرفہ کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی آپ کو اس بات کا اختیار مثلاً منا میں ہے، آپ منا جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کی بجائے مکہ معظمہ آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مزدلفہ جانے کے بجائے سیدھے منا چلے جائیں. بقیہ ساری جگہوں پر آپشن ہے، لیکن اگر آپشن نہیں ہے تو صرف میدان عرفات میں سب کو بیٹھنا ہے، سب کو حاضر ہونا ہے، سب کو جانا ہے. اور یہ اللہ کا انتظام ہے. جو اس حج کی رونق ہیں، جو اس حج کی روح ہیں، وہ اس میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں. یہ عجیب عظمت ہے. دنیا میں کسی قوم کو یہ نصیب اللہ نے نہیں دیا ہے. جس بھی قوم کے بارے میں آپ معلوم کریں، اس قوم کا لیڈر، رہبر، نمائندہ، ان سب کی طرف سے جس کی لیے بھی عقیدت ہے وہ یہ دنیا سے جا چکا ہے، یا کم از کم اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ عرفات میں ہے یا نہیں ہے. لیکن ان حاجیان کرام کی نگاہوں میں وہ وقت کا امام موجود کہ جن کی بنا پر یہ حج بنتا ہے. ان من تمام الحج زیارت الحجہ، روایت کی لفظ ہے. انسان کا حج تب جا کر مکمل ہوتا ہے جب اپنے امام کی بارگاہ میں یہ انسان حاضر ہو جائے. لہٰذا یہ حج کی سعادتیں، یہ حج کی توفیق، یہ حج کا موقع اگر انسان کو مل جائے تو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میدان عرفات میں جس وارث زہرا کے وجود پر یہ کائنات رکی ہوئی ہے، ان کے وجود کو پروردگار نے اس دن روز عرفہ میدان عرفہ میں قرار دیا ہے. ہماری گناہگار نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم محسوس نہیں کر پاتے، لیکن امام ہم پر پوری توجہ دیتے ہیں. بلکہ روایتوں میں یہ لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی رمیلہ جس موقع کے اوپر امام سے ملاقات ہوئی ہے، بیمار تھے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ محسوس کریں کہ اہل بیت اطہار کی کیا محبت ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے لیے. رمیلہ جس موقع پر بیمار ہیں، مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، سرکار امیر المؤمنین کی حکومت کا دور ہے، ایک جمعہ بڑی ہمت جٹا کے بیماری کے باوجود نماز جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں. یہ بھی ایک جملہ کہتا چلوں، نہیں پتہ کہاں سے بعض ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ امیر المؤمنین نے معاذ اللہ نماز جمعہ نہیں پڑھائی ہے. یہ توجہ رہے، امیر المؤمنین نے اپنی حکومت کے ظاہری حکومت کے دور میں مدینے میں بھی نماز پڑھائی ہے، کوفے میں بھی نماز پڑھائی ہے. یہ جو میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ بعض لوگوں کے بیچ میں ایک صاحب کا بیان گھوم رہا ہے کہ کہاں اہل بیت نے نماز جمعہ پڑھی جو ہم سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. ان کو مشورہ ہے کہ ذرا تاریخ پڑھ لیا کریں. واٹس ایپ پر کوئی میسج گھمانے سے پہلے کم از کم تاریخ دیکھ لیا کریں. سرکار امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی ہے، آؤ دیکھو، تاریخ پڑھو. نہیں پڑھتے اور پھر اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کہاں سے نکل آئی، نماز جمعہ کہاں سے واجب ہو گئی، نماز جمعہ تو کسی معصوم نے نہیں پڑھی ہے. اگر معصوم نے نہ پڑھی ہوتی تو آپ یقین جانیں ہم بھی نہ پڑھتے. ہم اس معاملے میں بڑے شدید ہیں. ہم فقہ کے مسئلے میں کسی غیر معصوم کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں. اگر معصوم نے نہ پڑھا ہوتا تو ہم بھی نہ پڑھتے، لیکن اب انہوں نے پڑھا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ معصوم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. رمیلہ پہنچے مسجد میں، امیر المؤمنین خطبہ دے رہے ہیں. رمیلہ مسجد میں آ کر بیٹھ چکے ہیں. امیر المؤمنین خطبے کے دوران، محبت آپ ملاحظہ فرمائیں، مجمع کے بجائے رمیلہ کو دیکھ رہے ہیں. بڑی حیرت میں رمیلہ. مولا نے خطبہ مکمل کیا، مصلی پہ آئے، نماز جمعہ کو مکمل کیا. اس کے بعد امیر المؤمنین جیسے ہی مصلی سے اٹھے، مجمع امیر المؤمنین کے قریب آنے لگا مصافحہ کرے. رمیلہ بھی تیزی سے امیر المؤمنین کے قریب آئے کہ چلیں مولا کی خدمت پہ پہنچے. دیکھا مولا خود رمیلہ کی طرف بڑھ رہی ہیں. عجیب ہے، بڑا تعجب ہوا.
مولا آپ اس کے بعد جملہ سنیں. مولا نے پوچھا رمیلہ تم کئی جمعے کے بعد آ جائے ہو؟ کہا مولا آپ کو معاذ اللہ، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں البتہ ترجمانی کر رہا ہوں، کہ مولا آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میں بیمار تھا. مولا نے برجستہ کہا کہ رمیلہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیمار تم ہوتے ہو، ہمیں خبر ہوتی ہے. اور اس موقع پہ مولا کا وہ جملہ بڑا قیمتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا جب بیمار ہوتا ہے تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے ہم آمین کہتے ہیں. اور بس یہیں پہ جملہ ٹھہرا نہیں، مولا کا اگلا جملہ سنیں گے. مولا فرماتے ہیں جب وہ دعا کرتا ہے تو میں آمین کہتا ہوں، اور جب وہ دعا کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. ہے دنیا میں کوئی اتنی محبت کرنے والا امام؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں آپ کو مجمع سے کہنا پڑتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہیے. یہ مؤمن کی عظمت ہے کہ ادھر مؤمن کی زبان پر، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کی زبان پر دعا آئی، وقت کا امام آمین کہتا ہے. اور اب آپ سوچئے اس میدان عرفات میں تشریف فرما وقت کے امام اگر ان چاہنے والوں کے حق میں دعا فرمائیں، اگر ان چاہنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہہ دیں، کیا یہ اب گنجائش ہے کہ اس کی دعا رد ہو جائے؟ لہٰذا اس میدان عرفات کی دعا کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے بروز عرفہ ہم سب بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور واقعیت یہ ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کے مجموعے میں جو عظیم الشان سرمایہ ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ. آپ کی وہ تعلیم کردہ دعا ہے کہ جو اسی مفاتیح الجنان میں موجود ہے. کوشش کیجئے وقت نکال کر اس جمعے کے دن، ظاہر ہے کہ روز عرفہ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ضرور بیٹھیے. نہیں پوری پڑھ سکتے جتنی دعا ممکن ہے پڑھیے. اگر آپ کے لیے عربی مشکل ہے تو کم از کم اپنی زبان میں ترجمہ پڑھیے. بڑی قیمتی دعا ہے، میرے آقا نے میدان عرفات میں پڑھی ہے. وہ معارف کا سمندر ہے کہ جسے ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے. میں اس مقدماتی گفتگو کو ختم کر روک کر آگے بڑھتے ہوئے اصل موضوع تک آپ کو لے کر آ جاؤں. زمانے کے امام کے وجود کا یقین اور زمانے کے امام کے امامت پر ایمان، یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے. اور اسی لیے میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان اس آیت شریفہ کو لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جو سامنے ہیں ان پر ایمان کو شرط اسلام نہیں قرار دیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. مثال کے طور پہ کھمبا سامنے ہے، مجھے یقین ہے اگر ہم سے کہا جائے کھمبے کے بارے میں کیا تمہارے تصور ہے، کہ میں جانتا ہوں کھمبا موجود ہے، فین میرے سامنے موجود ہے، ممبر میرے سامنے موجود ہے، مصلی میرے سامنے موجود ہے، امام بارگاہ مسجد میرے سامنے موجود ہے. جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو سب کہیں گے یقیناً ہے. لیکن جو چیزیں نگاہوں میں نہیں ہیں، اللہ نے اسلام کی بنیاد ان چیزوں کو نہیں بنایا جو سامنے ہیں، ان چیزوں کو قرار دیا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. اور اب مسلمان بتائے کہ کتنے عقیدے کی دنیا میں غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الف لام میم، یہ پہلا ہی ابتدائی جو آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں. ارشاد رب العزت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. اور ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے. کون صاحبان تقوی، کون متقین؟ کہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ غیب پر ایمان جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، کیا ہم سبھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب کے مقابل استعمال ہوتا ہے حضور. حضور یعنی وہ چیزیں جو سامنے ہیں، غیب وہ چیزیں جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. ساری امت نے قبول کیا اللہ کو نہیں دیکھا غیب ہے، پھر بھی مؤمن اور مسلمان بنے.
رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مؤمن اور مسلمان بنے، قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا پھر بھی مؤمن اور مسلمان بنے، قیامت کو نہیں دیکھا پھر بھی مؤمن اور مسلمان بنے، جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی مؤمن اور مسلمان بنے، ساری چیزوں کو نہ دیکھ کر مان لیا، لیکن جب امام وقت کی بات آئی کہا جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ تو بھائی میرے، جب ساری چیزیں بغیر دیکھے مانا ہے تو ایک امام کو نہ مان کر جس کو مانا ہے اس کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آخر کا عقیدہ گزشتہ عقیدوں کو صحیح کرتا ہے۔ میرے جملے پہ غور کیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آخری عقیدہ ماضی کے عقیدوں کو صحیح کرتا ہے، ورنہ بیکار ہے۔ کیوں میں جملہ کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھی ہے، بڑے اچھے انداز سے آپ نے نماز عشاء پڑھی، ماشاءاللہ سے ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، بڑی بارونق نماز، اللہ اکبر پیش نماز نے کہا، آپ نے بھی بڑے خلوص کے ساتھ اللہ اکبر کہا، انہوں نے سورہ پڑھا، آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سنا، رکوع میں گئے، آپ بھی ان کے ساتھ رکوع میں آ گئے، وہ سجدے میں گئے، آپ بھی سجدے میں گئے، پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت میں قنوت میں جس موقع پہ وہ دعائیں پڑھ رہے تھے آپ بھی دعائیں دہرا رہے تھے، پوری توجہ اللہ کی طرف کہ میرے پروردگار میری دعاؤں کو قبول کر لے، رکوع میں گئے، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، پھر کھڑے ہو گئے، ادھر تیسری رکعت کو مکمل کیا، دوسری رکعت کے بعد جیسے ہی چوتھی رکعت میں داخل ہوئے اچانک موبائل کی گھنٹی بج گئی، اور یہ موبائل بڑے موقع پہ بولتا ہے، ہاں جب آپ کو کام ہوگا تبھی فون آئے گا، خالی بیٹھ کے انتظار کیجئے فون نہیں آئے گا، بڑے موقع پہ فون کی گھنٹی بجتی ہے، اب کیا کرے؟ اچھا ظاہر ہے کہ کھڑے تھے، نظر پڑ گئی اس کے اوپر، ارے باپ رے باپ، یہ تو بہت بڑی پارٹی کا فون ہے، اور یہ اگر کینسل ہوئی، ڈیل کینسل ہو گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا، کبھی کبھی تو جاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، رکوع میں پہنچتے پہنچتے فون کر گیا، اچھا ٹھیک ہے ابھی تو بس نماز ختم ہو رہی ہے اس کے بعد ریسیو کر لیں گے، دوبارہ کھڑے ہوئے تھے کہ پھر دوبارہ فون آ گیا، اب وہ سجدے میں جاتے جاتے اب جو نگاہ پڑی تو اب تصور یہ ہے کہ ادھر 4 رکعت نماز عشاء ہے اور ادھر 1 کروڑ کی ڈیل ہے، کیا کریں؟ اچھا پھر یہ احساس ہوا کہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نماز کا تو وقت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بعد میں بھی پڑھ لیں گے، اللہ نے تو بڑی وسعت دی ہے، لیکن ڈیل اگر وہ رہ گئی تو 1 کروڑ کا نقصان، 1 کروڑ میں تو ماشاءاللہ سے اس گونڈی میں 5 گھر لیے جا سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ سوچے بغیر نماز توڑ دی، حرام ہے، ہاں نماز کا توڑنا حرام ہے، بیچ میں آپ اس طرح سے نماز نہیں توڑ سکتے، لیکن کیا کریں؟ نماز اور ڈھیل میں ٹکراؤ ہو گیا تھا، نماز توڑ دیا، اب آپ انصاف سے بتائیے، میں نے یہ جو مثال دی وہ بس ایک جملہ کہنے کے لیے، یہ انسان جس نے چوتھی رکعت کو مکمل کرنے سے پہلے اپنی نماز کو توڑ دیا، اس کو کتنا ثواب ملا نماز کا؟ 0۔ ارے کیا خلوص کے ساتھ اس نے ابھی قنوت پڑھا تھا، کیا خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کیا تھا، کیا اچھے انداز سے رکوع کیا تھا، کتنے پیارے انداز سے وہ قرات کو سن رہا تھا، کوئی ثواب نہیں، بالکل 0۔ ہاں عبادت تب قبول ہوتی ہے جب کامل ہو جائے، اگر درمیان میں کہیں پر رک گئے تو پھر آپ یہ نہ سوچئے کہ یہاں تک کا ثواب اور باقی آگے کام نہیں، اگر بیچ میں عبادت کو روکا ہے تو پھر ثواب سے شروع سے محروم، عبادت شروع سے باطل ہو گئی۔ اب آپ سمجھے کیوں ہم کہتے ہیں کہ آخری امام کا عقیدہ ضروری ہے، ورنہ نہ توحید کام آئے گی، نہ نبوت کام آئے گی، نہ قرآن پہ عقیدہ کام آئے گا۔ جب تک آخری امام کو نہیں مانو گے پورا عقیدہ بیکار ہو جائے گا۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ اسلام کی بنیادوں میں ہے، آخر تک آؤ گے تو پہلے کا ثواب ہے، بیچ میں رکے پھر وہ 1 کروڑ کی ڈیل کر لیجئے، پھر نماز نہیں ملنے والی، توجہ ہے نہیں۔ اور ہوا بھی یہی، لوگوں نے اہل بیت اطہار کو چھوڑا تاکہ حکومت مل جائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی حکومت نے ذلیل کیا، آخرت میں جہنم ٹھکانہ بن گیا۔
اگر واقعاً اہل بیت اطہار کے در پہ کوئی ایک انسان آ جائے تو آخرت تو ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت مل جاتی ہے۔ آخری امام کا عقیدہ ضروری ہے، بیچ میں کہیں بھی ٹھہرے۔ اور بڑے اطمینان سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو تقریباً 12-13 فرقے درمیان میں بنے رسول اللہ کے بعد سے لے کر آخری امام تک، نجات تب ہے جب آخری امام کو مانا جائے۔ بہت سے ایسے ہیں جو چوتھے امام پہ رک گئے، پانچویں امام کو نہیں مانا، بہت سے ایسے ہیں ساتویں امام کو نہیں مانا، چھٹے امام کے بعد سلسلہ بدل دیا، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے آٹھویں امام کو نہیں مانا، ساتویں امام کے بعد واقفیہ ہو گئے۔ نجات نہیں ہے، نجات تب ہے جب 12ویں کو مان لیا جائے۔ اور اسی لیے بڑے اطمینان سے یہ بھی جملہ کہتا چلوں کہ ساری تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دین تب تک رہے گا جب تک 12 میرے جانشین ہوں گے۔ بقیہ جتنے سلسلے ہیں سب میں اٹھا لیجئے، کہیں 12 سے آگے نکل گئے یا 12 سے پیچھے رہ گئے؟ 52 تک چلے گئے، 12 نہیں ملے۔ ہے نہیں توجہ؟ ابھی یہ نئے بنے نہیں، دیکھا نہیں، وہ بھی وہ اسی سلسلے کے، کہاں سے سلسلہ آیا؟ رسول اللہ نے تو 52 نہیں 12 کہا تھا۔ آپ دکھا دیجئے رسول اللہ نے 52 کہا ہو تو میں مان لوں۔ اور یہ بھی عجیب ہے، میں ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بامبے والے سمجھ سکتے ہیں، بقیہ علاقوں میں یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے وہاں چھٹے امام کے اعلان کی بنا پہ ہمیں پتا تھا کہ 7واں کون جانشین ہے، 8ویں امام کے اعلان کی بنا پر پتا تھا کہ 9واں کون سا جانشین۔ اچھا 8ویں امام نہ بھی بتاتے، رسول اللہ بتا کر گئے تھے۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم چھٹے امام کے دور میں ہیں تو 7واں کون، 8واں کون، 9واں کون، 10واں کون ہمیں پتا ہے۔ لیکن بامبے میں تو ایک مسئلہ اتنا بڑا عجیب آیا کہ ایک صاحب کی جانشینی کو کورٹ نے بیان کیا۔ ہے کاش آپ متوجہ ہو جاتے۔ ابھی تقریباً 2-3 سال پہلے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ کورٹ میں مقدمہ چلا گیا کہ چچا جانشین ہے یا بھتیجا۔ کورٹ نے بتایا کہ بھتیجا جانشین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بھتیجے کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا اور میرے بعد کون ہوگا۔ یہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جانشینی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی معین کردہ نہیں ہے۔ 12ویں کا عقیدہ رسول اللہ نے بتایا، 12ویں کے بارے میں ہر امام نے بتایا، اور اسی لیے ضروری ہے کہ 12ویں پر ایمان رکھا جائے۔ اور آج بھی آپ مسجد پیغمبر میں جائیں تو آخری امام کا جو نامی لکھا ہے، عجیب ہے، دشمن ہے، قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود جو 12ویں امام کا نام لکھا، یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم تھوڑا متوجہ ہو جائیں، یہ جو 12ویں امام کا نام لکھا ہے اس انداز میں لکھا ہے کہ وہاں پر امام کے نام کے درمیان یہ حی لکھا ہے، حی یعنی زندہ۔ بقیہ کسی امام کے نام کے ساتھ حی نہیں لکھا ہے۔ 12ویں امام کا نام جو مسجد پیغمبر میں لکھا ہے اس میں حی لکھا ہوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے دنیا کے باقی سارے رہبران چلے گئے، 12ویں امام باحیات ہیں۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ آپ یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نیٹ کے اوپر تلاش کر لیجیے، البتہ مجلس کے بعد نیٹ پہ تلاش کر لیجئے گا، وہ دیکھیے گا امام کا جو نام لکھا ہے اس میں حی لکھا ہوا ہے، حی یعنی زندہ۔ مانتے ہیں کہ 12واں وارث پیغمبر باحیات زندہ ہیں، اور کچھ اس انداز میں زندہ ہیں کہ بقیہ کی زندگیوں کے لیے ضامن بن گئے ہیں۔ آج اگر ہم اس روئے زمین پر باقی ہیں تو اپنے امام کے وجود کی بنا پر باقی ہیں۔ یہ عجیب ہے، جس موقع کے اوپر آپ اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ جملہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، جس موقع پر اس دنیا میں آپ تشریف لا رہے تھے 14 شعبان المعظم کو 11ویں امام نے اپنی پھپھی سے فرمایا کہ آپ آج بیت الشرف میں گھر میں رک جائیے، اس لیے کہ آج کی شب میرا وارث آ رہا ہے۔ اچھا خواتین تو ظاہر ہے کہ مردوں کو خبر نہ ہو، خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں ولادت ہونی ہے کس میں نہیں ہونی ہے، بڑی آسانی سے۔ پھوپھی نے یعنی ہمارے 10ویں امام کی بہن ہیں، آپ نے حکیمہ خاتون بڑی عظیم الشان شخصیت تھی ہے،
بڑی ہی جلیل القدر خاتون ہے، کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا، بڑی عظمت ہے آپ کی. آپ نے برجستہ پوچھا اپنے بھتیجے سے کہ بیٹا کس کے وہاں ولادت ہونی ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ظاہری طور پر کسی خاتون کے وہاں آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے تھے. بڑے تاج بیٹا کس کے وہاں ولادت ہونی ہے؟ کہ آپ رک تو جائیے، جناب نرجس کے وہاں بیٹا آنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا نرجس، اچھا نرجس خاتون وہ ہیں کہ جن کو پڑھایا ہے جناب حکیمہ خاتون نے، تعلیم دی تھی، سکھایا تھا، پورا دین سکھایا تھا. اس لیے کہ جناب نرجس خاتون وہ ہیں کہ جو عیسائی مذہب سے منتقل ہوئی ہیں، بڑی پارسا، بڑی مقدس، بڑی عظیم خاتون ہیں جو جناب عیسیٰ کے خاندان سے ہیں، بڑی باعظمت خاتون ہیں جناب یوشع کے خاندان سے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ اب جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہیں تو دین کون سکھائے؟ جناب حکیمہ خاتون نے سکھایا تھا. وہ ان کی استاد ہیں، یہ ان کی شاگرد. فرماتی ہے کہ نہیں، نرجس کے وہاں تو کوئی علامت نہیں ہے. کہ آپ رک تو جائیے. اور اس موقع کے اوپر امام نے فرمایا تھا جس طرح سے فرعون کی کوششوں کے باوجود دنیا میں جناب موسیٰ آئے تھے، اسی طرح سے دشمنوں کی کوششوں کے باوجود میرا یہ وارث دنیا میں آنے والا ہے. امام نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا کہ آؤ پہچانو تو، دیکھو آج کے دور میں فرعون کا وارث کون ہے اور موسیٰ کا فخر کون ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. دنیا کی کوششوں کے باوجود ہمارے آخری امام دنیا میں تشریف لائے. محسوس نہیں ہوا، حتیٰ گھر میں موجود خواتین کو نہیں پتا چلا کہ ان کے وہاں کوئی ولادت قریب ہے. جب اللہ اس دنیا میں اپنے وارث کو بھیجنا چاہتا ہے، دنیا روکنا چاہے نہیں روک پاتی ہے. اور یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا اسی خانہ کعبہ کے چاروں طرف یہ اونچی اونچی عمارتیں کیوں بنی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ ساری عمارتوں میں بڑی بڑی دوربین لگائی گئی ہیں، بڑے بڑے کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ خانہ کعبہ پہ نظر رہے کہ اندر کہیں کوئی وارث پیغمبر تو نہیں ظہور کر رہا ہے. خوف اتنا ہے کہ کہیں ان کے آ جانے کے بعد یہ ہمارے ہاتھوں سے حکومت نہ نکل جائے. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے تو اپنے خود ان کے والے کہہ رہے ہیں کہ اب اس ملک سے اسلام رخصت ہو رہا ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ واقعاً اس سرزمین پر جناب سیدہ کے وارث کو آنا ہے. اور آج جو یہ مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو مصیبتوں کی شکل میں یہ آزمائشوں کا دور ہے، یہ دور یقیناً ختم ہونے والا ہے. اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب زہرا کا لاڈلا دنیا میں آئے اور آنے کے بعد عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے. لیکن عجیب انتظام ہے. اسی صحیح بخاری میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کیف انتم اذ نزل فیکم عیسی بن مریم وہوا وامامکم منکم. یہی جملہ ہے. تمہارا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا یہ مارکۃ العریٰ جملہ آپ نے فرمایا ساری روایتوں میں، ہمارے وہاں بھی ان کے وہاں بھی صحیح بخاری کا جملہ ہے. فرمایا کہ اس موقع پہ آئے امتیوں تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب جناب مریم کے بیٹے عیسیٰ روئے زمین پر آئیں گے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آ جائے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ آئیں، نماز پڑھائیں اور امت ہماری پیغمبر اسلام کی امت نماز پڑھے. فرمائے نہیں، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. اور اس موقع پر جو نماز پڑھائے گا وہ جناب عیسیٰ نہیں ہوں گے، وہ میرا امتی ہوگا. اور اس کی شرح میں سب نے لکھا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا شرف ہے کہ پیغمبر کی خاندان کا وارث نماز پڑھائے گا اور عیسائی مذہب کا نبی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. اور فرمایا آپ نے یہ ساری امت کا فخر ہے، سب نے لکھا ہے. یعنی اس کے معنی ہے اگر وارث اہل بیت نماز پڑھا دے تو امت کو عزت مل جاتی ہے. ہم یہی بات تو 14 صدیوں سے کہہ رہے ہیں، اگر امت نے اہل بیت اطہار کے امام امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھ لی ہوتی تو یہ امت کو عزت مل جاتی.
اور پھر ایک بات توجہ دلاؤں گا، روایت میں یہاں پر نام کا ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر جناب عیسیٰ آ جائیں تو کون اس امت میں نماز پڑھائے گا؟ ہم ظاہر ہے کہ اپنے علاقے میں اگر سوچیں تو سب سے بڑی شخصیت جو ہو ان کی ہمت نہیں نماز پڑھائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ جائیے، چلتے ہیں خانہ کعبہ، کعبے کے جو امام صاحب ہیں ہمت ہے نماز پڑھائیں؟ وہ مدینہ منورہ میں جو صاحب نماز پڑھاتے ہیں جرأت ہے کہ جناب عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ کہا نہیں، جناب عیسیٰ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے کو جناب عیسیٰ سے بہتر ہونا چاہیے۔ جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہو اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، کون ہے جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے؟ کون ہے جو عیسیٰ کے آگے کھڑا ہو؟ شاید آواز قدرت آئے، کوئی ایسی ذات کو تلاش کرو جو کم از کم ایسا تو ہو کہ عیسیٰ کی طرح مردے کو زندہ کر سکے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ ہے کوئی جو مردے کو زندہ کر جناب عیسیٰ نے ٹھوکروں سے زندہ کیا ہے، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں، امام اور ماموم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے چند لمحوں پہلے مرنے والے کو ٹھوکر سے زندہ کیا، اور وارث پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو 14 صدیوں سے بغل میں لیٹنے والے کو ٹھوکر سے زندہ کر دیں گے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آپ متوجہ ہوئے کہ کیوں آنے والی شخصیت، اور پھر وہ لفظ کہہ دوں کہ بغل والے کو بھی اٹھائیں گے۔ اور اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ غصب کر لینے کے بعد سال ہا سال گزر جائیں پھر بھی مالکیت نہیں آتی ہے۔ یہ نکالنا بتائے گا کہ تم اتنے دنوں سے غاصب تھے، اور بس میں آپ کو آخری مرحلے کی طرف لے کر آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ وارث پیغمبر اس روئے زمین پہ تشریف لائیں گے، اور اسی خانہ کعبہ سے ان لوگوں کے درمیان علم، اس علم کو جو عدالت کا علم ہے، جو عدالت کا پرچم ہے، وہ بلند کریں گے۔ آج بھی اس روئے زمین پر امام مدد فرماتے ہیں۔ وہ انسان چاہیے کہ جو امام کی بارگاہ میں آئے، امام کو آواز دے، پکارے، امام مدد کرتے ہیں۔ شیخ علی رشتی، یہ بڑا اہم واقعہ، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ شیخ علی رشتی کا بیان کہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا اسی عراق میں، آپ جانتے ہیں کہ نجف اشرف، معمولاً ہم لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں چونکہ کبھی ہم نے سفر نہیں کیا ہے، بحری سفر۔ اسی نجف اشرف کے کنارے وہ دریا ہے کہ جو فرات کی شکل میں بہہ رہی ہے۔ یہ اس ندی کے ذریعے سے کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سفر میں جو بقیہ سارے افراد بیٹھے ہیں وہ ایک مؤمن ہے جس سے بہت زیادہ مذاق کر رہے ہیں، اور مذاق کے دوران کبھی کبھی کچھ ایسے جملے بھی کہہ رہے تھے کہ جس سے لگ رہا تھا کہ یہ نیا مؤمن بنا ہے۔ ہوتا ہے بعض مومنین آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ شیخ علی رشتی کو محسوس ہو گیا کہ اس ایک خاص کے اندر کوئی خاص بات ضرور ہے۔ راستے میں کہیں ساحل کے اوپر رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی نیچے اترے اور وہ شخص بھی اترا کہ جس سے زیادہ مذاق کر رہے تھے، اس کو کنارے لے گئے، آہستگی سے پوچھا کوئی خاص بات ہے، تم سے زیادہ مذاق کر رہے تھے؟ کہاں، یہ سب میرے دوست ہیں، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے مذاق کر رہے ہیں کہ میں تازہ شیعہ بنا ہوں، تو بہت سی باتیں میں نہیں جانتا، تو یہ لوگ مذاق میں مجھ کو سکھانے کے لیے مذاق بناتے ہیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں، یہ بھی خوش ہو جائیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہ میرا نام یعقوب۔ اچھا، شیخ علی رشتی مولانا ہے، باقاعدہ امام ابا قبا کے ساتھ بڑا احترام کیا اس نے۔ میرا نام یاقوت ہے۔ کیوں شیعہ بن گئے؟
کیوں اہل بیت اطہار کو ماننے لگے؟ کہ میں اہل بیت اطہار کا ماننے والا نہیں تھا، میرے چچا، میرے والد، میرے دادا، میرے بقیہ خاندان والے سب ادھر، صرف ایک اکیلی میری ماں جو اہل بیت اطہار کو مانتی تھی، اور اتنا پختہ عقیدہ تھا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی کسی مشکل میں گھر جانا تو اس مشکل سے نجات پانے کے لیے جناب سیدہ کے آخری وارث کو آواز دینا، وہ کہیں بھی تم ہوگے مدد کرنے آ جائیں گے۔ کیا کہنا ہوگا؟ کہ تم ان سے کہنا یا ابا صالح ادرکنی، حضرت کے القاب میں ابا صالح بھی ہے، یعنی جناب صالح کے والد، اس موقع پر وہ تمہاری مدد کریں گے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے یہ جملہ سیکھا تھا، مجھے تو کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا، میں کیوں مانوں بھائی، میرے ابا جو مانتے ہیں، میرے دادا جو مانتے ہیں، چچا مانتے ہیں، سب اسی عقیدے میں تھا میں۔ کہ ایک بار میں ساحرہ میں گیا تھا، میں تجارت کا تیل کا بزنس ہے میرا، میں تجارت کے لیے گیا تھا، اسی عراق کے بارڈر پہ واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا تھا، میں بھی رکا ہوا تھا، میں سو گیا، لوگوں نے مجھے اٹھایا، لیکن بعض لوگ ذرا سنگین ہوتی ہے جن کی نیند، میں ذرا سنگین نیند والا تھا، لوگوں نے اٹھایا لیکن میں نہ اٹھا، قافلہ چلا گیا، پورے لک و دک صحرا میں اکیلا، میں کیا کروں؟ اس وقت یاد آیا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مشکلات میں گھر جانا تو میرے آخری امام کو پکارنا۔ اب آپ سمجھے ماں کی تربیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی لیے میں جملہ بڑی احتیاط سے ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں اس مجلس میں ہیں، کہ کسی بھی شادی کے موقع پہ خاتون کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیجئے گا۔ کیا کہنے یہ جو ہمارے وہاں ایک مزاج ہے کہ پڑوڑتا ہے، ہم کسی کو بھی گھر میں لے آئیں پڑوڑتا ہے، نہیں پڑوڑتا ہے، ہم جس عقیدے کے ہیں اسی عقیدے کی خاتون لے کر آئیے، ورنہ پھر ہوگا گھر میں یہ کہ ہم جناب سیدہ کی مجلس رکھنا چاہیں گے، وہ نہیں رکھوانے دے گی۔ دو ہی صورت ہے، یا تو ہم گھر میں رہ کے جناب سیدہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں گے یا خاموش رہیں گے۔ خاموش رہیں گے تو اگلی نسل کو عقیدہ نہیں دے پائیں گے، اور اگر جناب سیدہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں گے تو گھر میں جوتے چلیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ اسی کو صحیح رہیے، جس کے ساتھ رہنا ہے زندگی میں، انسان ظاہر ہے کہ اٹھتا بیٹھتا آنا جانا ہے، لیکن اگر اگلی نسل کو کسی کے حوالے کرنا ہے تو یہ دیکھ کر لائیے کہ اس کا عقیدہ جناب سیدہ کے بارے میں کیسا ہے، اس کا عقیدہ امیر المؤمنین کے بارے میں کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں بات آگئی، لہٰذا میں عرض کروں، البتہ میں 2-3 منٹ زیادہ وقت لے لوں گا آپ کا، لیکن اپنی بات کو پہنچانا ضروری ہے۔ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ابھی 2 دن بعد مولا کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، لہٰذا اس کو اچھے سے مضبوطی سے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ ہمارے دوسرے امام کو زوجہ نے زہر دیا ہے، لیکن مولا نے اس کو طلاق نہیں دیا۔ خود رسالت مآب کو کتنی اذیتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسالت مآب نے مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں دیا۔ ہمارے آپ جانتے ہیں ابھی 2-3 دن قبل شہادت کی تاریخ گزری ہے، ہمارے 9ویں امام کو زوجہ نے زہر دیا ہے، لیکن ہمارے 9ویں امام نے بھی زوجہ کو طلاق نہیں دیا، 5ویں امام نے طلاق دیا ہے۔ 14 معصومین کی سیرت میں صرف اور صرف 5ویں امام نے طلاق دیا ہے، وہ بھی کس بنا پر سنیں گے آپ؟ جب مولا سے 6ٹھے امام نے پوچھا کہ بابا آپ نے کیوں طلاق دیا، ظاہر ہے کہ امت کو بتانا ہے، 5ویں امام نے فرمایا کہ مجھے سب برداشت ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں وہ پرورش پائے جو امیر المؤمنین کی دشمن ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر امیر المؤمنین کی دشمن ہے تو وہ آستین کا سانپ ہے، گھر میں اس کی پرورش نہیں ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھ کو سکھایا تھا کہ وقت کے امام کو اس طرح سے آواز دینا، یا ابا صالح ادرکنی کہہ کر میں بیٹھ گیا صحرا میں، یہی جملہ کہہ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا ایک خوبصورت شخصیت میرے قریب آئی، یا خود بیان کر رہا ہے، ایک خوبصورت شخصیت میرے قریب آئیں، آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتا ہے کہ میں تو اس صحرا میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ مل گئے تو ذرا امیدیں پیدا ہو گئیں۔ آپ کون؟ کہ جن کو تو نے پکارا تھا میں وہی ہوں۔
کہ آپ میری مدد فرمائیں گے؟ کہا اسی لیے آیا ہوں۔ کیا کرنا ہے مولا؟ کہا وہ دیکھو سامنے گاؤں ہے، اس گاؤں میں چلے جاؤ، اس گاؤں میں جب تم پہنچو گے جن لوگوں نے تم کو چھوڑ دیا تھا وہ تمہارے پیچھے وہاں بعد میں پہنچیں گے۔ عجیب، نہ صرف یہ کہ امام نے منزل تک پہنچایا بلکہ وقت کو بھی اتنا کم کر دیا کہ جو بعد میں نکلا وہ بقیہ سے پہلے پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ یاقوت جاؤ، اس گاؤں میں تمہارے سارے قافلے والے مل جائیں گے، ان کے ساتھ تم واپس حلہ جانا، حلہ کا رہنے والا تھا، حلہ واپس جانا، وہاں پہ سید مہدی قزوینی کے پاس چلے جانا، اور جو دین تمہاری ماں کا ہے اس دین کو تم اختیار کر لینا۔ کہتا ہے کہ میں جب پہنچا اس گاؤں میں دیکھا کہ پورا قافلہ وہاں کے اوپر بعد میں پہنچا، تم یہاں آ گئے، بڑی حیرت، کبھی میں آیا ہوں، تم لوگ چھوڑ کے آئے تھے، میں پہلے پہنچے، واقعہ نہیں بیان کیا۔ آئے جس موقع پہ حلہ پہنچے، سید مہدی قزوینی اس زمانے کے بڑے عالمی ہیں اور بڑے واقعات ہیں سید مہدی قزوینی کے، کسی موقع پہ عرض کروں گا، یہ بڑی جلیل القدر شخصیت گزرے ہیں۔ سید مہدی قزوینی کے پاس گئے، ان کے پاس جا کے کہا کہ میں اہل بیت اطہار کے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے دین سکھایا، شریعت کے احکام بتائے۔ ایک جملہ پوچھا کہ مولا جن سے میری ملاقات صحرا میں ہوئی تھی کیا ان سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ایک راستہ ہے، تم نظر کر لو اور 40 شب جمعہ کربلا جاؤ تو تمہیں اپنے امام سے ملاقات ملے۔ کہتا ہے یاقوت، اب بیان کر رہا ہے شیخ علی رشتی سے کہ میں نکل پڑا ہر شب جمعہ۔ اچھا حلہ اور کربلا آپ جانتے ہیں کہ فاصلہ ہے، لیکن بڑی عظیم آبادی ہے یہ حلہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی، بڑے وہاں سے لوگ پیدل بہت زیادہ آتے ہیں کربلا زیارت کے لیے۔ کہتا ہے میں ہر شب جمعہ جاتا تھا، یہاں تک کہ 39 شب جمعہ مکمل ہو چکے تھے، آخری شب جمعہ تھی، 40واں پورا ہو جاتا۔ کہتا ہے کہ میں جب کربلا پہنچا دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں، کربلا سے پہلے بارڈر پہ کیا ہوا؟ کہ یہاں پہ سب کی چیکنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو کربلا میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ میں بڑا پریشان کہ اگر کربلا نہیں گیا تو امام سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، زیارت سے بھی محروم ہو جاؤں گا، اور جاؤں کیسے؟ یہاں چیکنگ ہو رہی ہے۔ کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام حسین کے یہی وارث جناب سیدہ کے یہی بیٹے ہیں جو ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو کربلا میں داخل کر رہی ہیں۔ اچھی محبت ہے ہمارے آخری امام کو۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، ظاہر ہے ملاقات ہو چکی تھی لہٰذا میں پہچانتا تھا، میں مولا کے پاس گیا، مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اگلا قدم مجھے امام حسین کی زری کے پاس پہنچا دیا۔ میں نے کہا مولا کیا آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رک سکتے ہیں؟ بس آخری جملہ سنیں۔ مولا نے فرمایا کہ دنیا میں تمہاری طرح سے اور بھی مؤمنین ہیں جو مجھ سے مدد طلب کر رہی ہیں، میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رک سکتا، اس لیے کہ ان مؤمنین کی مجھے مدد کرنے جانا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، امام مدد کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن پکارنے والا چاہیے۔ کون ہے جو اپنے امام کو ان 10 دنوں میں صرف یہ کہہ کر پکارے کہ مولا یہ تاریخیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں؟ میں نے جیسا عرض کیا تھا شروع میں، امام سے ان تاریخوں کا خاص رشتہ ہے، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں۔ اور پھر آخری جملہ کہہ کے مصائب کی طرف میں آپ کو لے کر آ جاؤں، آخری امام کو سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو ان لوگوں پر کہ جو آخری امام کے لیے دعا کرتے ہیں امام حسین پر گریہ کرنے کے بعد۔ امام کو بڑا پسند ہے جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جب آپ کو امام حسین کی مصیبت کا احساس پیدا ہو جائے، وارث حسین کے لیے ضرور دعا کیا کیجئے، ضرور آواز دیا کیجئے کہ مولا کل ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن آپ کے ظہور کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، مولا آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے ختم کر دیا، آپ کے دل روانہ ہو گئے سرزمین کربلا کی طرف۔ میرا آقا سرزمین کربلا پہ ہمیشہ آتا ہے، مولا ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، لیکن شاید ان 10 دنوں کی تاریخ کے درمیان
جب وہ دن آئے کہ 8 ذی الحجہ کو میرے مولا اس سرزمین کوفہ پہ شاید اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر امام حسین نے اس سرزمین کربلا کے لیے اس مکے کی زمین کو چھوڑا تھا۔ یہ وارث کعبہ ہے کہ جو اس سرزمین مکہ کو ترک کر رہا، بڑا سخت تھا امام حسین کے لیے مکے کو چھوڑنا، لیکن جب حاجیوں کے لباس میں یہ قاتلان امام حسین آ گئے، رسول کے بیٹے نے مکے کو چھوڑا، لیکن کس انداز میں چھوڑا؟ آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، آپ کے ذہن یقیناً، آپ کا دل یقیناً کربلا کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ماتم کریں، آئیے آپ کو لے کر چلیں۔ امام حسین اس مکہ معظمہ سے نکل رہے ہیں، لیکن مقتل کی لفظیں ہیں، حسین مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اے خانہ پروردگار، حسین تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین کا دل نہیں مان رہا ہے، لیکن تیری حرمت کا احساس ہے، تیری عظمت کا احساس ہے کہ حسین مکہ معظمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن حسین نے ایک وعدہ کیا، حسین نے اللہ کے گھر سے وعدہ کیا، اے میرے پروردگار کے گھر، حسین وعدہ کر رہا ہے، حج کو چھوڑ کر تو حسین جا رہے ہیں، لیکن تمام ارکان حج کو حسین اب سرزمین کربلا پہ انجام دیں گے۔ اے خانہ پروردگار، ذمہ داری ہے ایک حاجی کی کہ وہ تیرے گھر کا طواف کرے۔ کربلا میں حسین خیموں کا طواف کریں گے اور یہ آواز دیں گے کہ اے خانہ پروردگار، میں نے اس طواف کی ذمہ داری کو پورا کر لیا۔ ہاں، یقیناً صفا اور مروہ کے درمیان ایک حاجی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جائے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک۔ میدان کربلا میں حسین خیمے سے نکل کے کبھی گودال قتل گاہ میں آ رہے ہیں، کبھی نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلسل یہ حسین کا سفر ہے، آواز دے رہے ہوں گے کہ میں صحیح کو مکمل کر رہا ہوں، لیکن ہاں عزاداروں، ایک اور ذمہ داری حاجی کی ہوتی ہے۔ حاجی کا یہ کام ہے کہ وہ سارے ارکان کو انجام دینے سے پہلے وضو کرے۔ اے خانہ پروردگار، کربلا میں میرے پاس پانی تو نہ ہوگا، لیکن میں علی اصغر کے خون کو چہرے پہ ملوں گا تاکہ یہ وضو کی ذمہ داری بھی میری پوری ہو جائے۔ عزاداروں سنو گے، سارے اعمال کو مکمل کر لینے کے بعد حاجی اپنے احرام کے کپڑے کو تبدیل کرتا، حاجی اپنے کپڑے کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ میدان کربلا میں حسین نے یہ انتظام کیا، ایک پرانا لباس نیچے پہنا اور ایک لباس نو امام حسین نے جسم کے اوپر زیب تن کر لیا، تاکہ میدان کربلا میں جب حسین کی شہادت کے بعد دشمن آئیں تو امام حسین کے پرانے لباس کو چھوڑ دیا جائے۔ بس عزاداروں، میں نے مجلس کو مکمل کر دیا، آئیے میدان کربلا میں آپ کو لے کر چلیں۔ شہادت حسین کے بعد کوئی آیا سر سے امامہ لے کے چلا گیا، کوئی دوش سے عبا اتار کے لے کے چلا گیا، کوئی آیا نالین مبارک کو لے کے چلا گیا۔ اس میدان کربلا میں حسین کا جسم اطہر ہے جو زمین کربلا پہ ہے۔ ایک دشمن کو جس موقع کے اوپر جناب مختار نے گرفتار کیا تھا، پوچھا بتاؤ تیرا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں حسین کے قریب تب پہنچا جب سر سے امامہ جا چکا تھا، دوش سے عبا چینی جا چکی تھی اور پیروں سے نالین مبارک کو لے جایا جا چکا تھا۔ میں کیا لیتا؟ میں نے اچانک دیکھا زہرا کے لاڈلے کی انگلی میں انگوٹھی ہے، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ اس انگوٹھی کو اتار لوں، لیکن حسین کی مٹھی بند تھی، میں وہ انگوٹھی نہ اتار سکا۔ میں واپس پلٹا، میں نے سوچا میں انگوٹھی نہ لوں، لیکن پھر احساس پیدا ہوا میں نہ لوں گا تو کوئی اور آ کے لے لے گا، یہ سوچ کے پھر میں پلٹا۔ سنو گے عزاداروں، کہتا ہے میں نے میدان کربلا میں ایک خنجر اٹھایا اور اب آ کے امام حسین کی اس انگوٹھی کو لینے کے لیے انگشت مبارک پہ اب جو وہ خنجر رکھا، ایک ماں کی آواز آنی شروع ہوئی، یہ میرا حسین، میں نے چکیاں پیس کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد
پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، پروردگار مرحومہ کو امیر المؤمنین اور اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حج و زیارتوں کے لیے گئے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار تمام مؤمنین جو زیارتوں کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما، پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو مؤمنین حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔